السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات رمضان کے فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر جو خاص انعامات کیے ہیں ان میں ایک عظیم الشان اور قابل قدر انعام رمضان بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فیضان کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ایک گھڑی میں بے شمار خیر و برکت جمع فرما دی ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اسلام میں عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری عبادت جیسے نماز، جہاد اور حج وغیرہ، اور دوسری باطنی عبادت جیسے روزہ، نیک نیتی اور پاکیزہ خیالی وغیرہ۔ ان دونوں میں باطنی عبادت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ باطنی احوال اللہ اور بندوں کے درمیان پوشیدہ معلومات ہے، یہاں تک کہ بندہ انہیں ظاہر کرے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ انعامی ربانی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو 5 مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملے۔ 1 نمبر، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ جل جل نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں آرام پائیں گے۔ پانچواں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ رمضان المبارک کے نام۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں، یعنی کہ ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جز عرب عزل و جل ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا ہے، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمان سے اور خاص طور سے اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس ماہ میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اس مہینے میں غریب بھی وہ نعمتیں بکثرت کھا لیتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں کھا پاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق ہے۔ اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی۔ رحمت و برکت کے اس مقدس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خوب فراغ دلی سے خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرو۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس مہینے کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیری خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ 1 لاکھ رمضان کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکہ معظمہ میں رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے مقام میں 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر ایک دن غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر ایک رات ایک غلام آزاد کرنے کا، اور ہر روز جہاد کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یعنی کہ دوسرا سبق کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آمین ثم آمین۔